رات کا وقت تھا، ایک کم عمر کم سن لڑکی سنسان سڑک پر بھاگتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنی ایک بہن کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور ایک بہن کو گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ روتے ہوئے بے بسی سے بھاگ رہی تھی اور ڈر رہی تھی۔ پھر اچانک ایک گاڑی کے سامنے آ گئی۔ گاڑی والے نے گاڑی روک دی اور بچی ڈر کے مارے بے ہوش ہو گئی۔ اپنی دونوں بہنوں کو گلے سے لگائے وہ ڈر سے کانپ رہی تھی۔ میں اچانک چلا کر اٹھی۔ آج مجھے یہ خواب آیا تھا جو اکثر آیا کرتا تھا۔ میں پسینے سے شرابور ہو رہی تھی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور اٹھ کر پانی پینے چلی گئی۔ میرا نام مریم ہے۔ ہم 5 بہنیں تھیں اور ہمارا ایک بھائی تھا۔ میں بہنوں میں تیسرے نمبر پر تھی۔ ہمارے بابا حیات نہیں تھے، پر امی نے ہمیں بہت پیار سے پالا تھا۔ ہمارا بھائی دوسرے شہر میں پڑھائی اور نوکری کیا کرتا تھا، وہاں سے ہمارے لیے پیسے بھیجتا تھا۔ بابا نے بھی ہمارے لیے کافی کچھ چھوڑا تھا، گھر تھا، سواری تھی۔ ان کے کاروبار سے ہر ماہ پیسے بھی آتے تھے۔ میری ماں بہت بہادر عورت تھی۔ انہوں نے ہمیشہ ہمیں بہت نازوں سے پالا تھا۔ ایک دن شہر سے بھائی کی کال آئی تو امی پہلے خوش ہوئیں، پھر کافی فکر مند نظر آنے لگیں۔ جب میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے تو کہنے لگی کہ تمہارے بھائی نے شہر میں کوئی لڑکی پسند کر لی ہے۔ میں کافی حیران ہوئی، پر میں خوش بھی تھی۔ اور اب وہ کہتا ہے کہ میں وہاں جا کر لڑکی دیکھ لوں، اس کے گھر والوں سے مل لوں۔ میں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے، ہم سب جائیں گے۔ امی تھوڑی پریشان تھیں، شاید سوچ رہی تھیں کہ جانے کیسی لڑکی ہوگی۔ امی نے کہا کہ میں اکیلی جاؤں گی، تم میں سے کوئی میرے ساتھ نہیں جائے گا۔ میں نے کہا کیوں؟ ہم بھابھی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ پر امی کا کہنا تھا کہ میں کوئی بارات لے کر نہیں جا رہی ہوں، صرف لڑکی کو دیکھنے جا رہی ہوں، اور ساتھ میں اتنا رش کرو اور گھر کو سنبھالو، میں اکیلی ہی جاؤں گی۔ میں نے امی کو کہا کہ ٹھیک ہے جائیں، پر لڑکی کو پسند کیے بنا نہیں آئیے گا۔ بھائی نے بتایا کہ پسند ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ارادہ کر بیٹھا ہے، آپ کو صرف روایتی دکھاوے کے لیے بلا رہا ہے۔ آپ کو جیسی بھی لگے آپ یہی کہنا کہ وہ لڑکی اچھی ہے، کیونکہ وہ ہمارے بھائی کی پسند اور خوشی ہے۔ میری ماں بھی سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ وہ بھی جانتی تھی کہ معاملہ ایسا ہی ہے۔ امی شہر چلی گئیں اور میں نے یہ بات باقی بہنوں کو بتا دی۔ وہ سب بھی خوش ہو گئی اور شادی کی تیاریوں کی باتیں کرنے لگی کہ ہمارے گھر میں شادی ہوگی، ہم ایسے کپڑے پہنیں گے، بہت مزہ آئے گا۔ پر ایک بات عجیب تھی، امی جب سے وہاں گئی تھیں انہوں نے ہمیں فون نہیں کیا تھا، نہ ہی ہمارا فون اٹھا رہی تھیں، جبکہ میں نے ان کو کہا تھا کہ ہمیں ساتھ تو لے کر نہیں گئی تھی، کم سے کم ہمیں لڑکی کی تصویر ہی بھیج دینا۔ پر امی تو وہاں جا کر غائب ہی ہو گئی تھیں۔ حیرانگی کی بات تو یہ تھی کہ بھائی بھی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ پتہ نہیں دونوں وہاں کیا کر رہے تھے۔ امی نے 2 دن میں واپس آ جانا تھا، پر آج 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ ہم سب بہت پریشان تھے، اب تو دونوں کے فون بند تھے۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ ایک دن اتوار کا دن تھا، ہم ساری بہنیں گھر کے ہال میں بیٹھی تھیں۔ جب امی گھر میں داخل ہوئیں ان کو دیکھ کر ہم حیران رہ گئے، اور پریشان ہونے کی بھی بہت بڑی وجہ وہ اپنے ساتھ لائی تھی، کیونکہ وہ اکیلی نہیں تھی، ان کے ساتھ بھائی بھی تھا، ایک لڑکی بھی تھی جس نے برقع پہن رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی ٹھیک سے نظر نہیں آ رہی تھیں، پر محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی جوان لڑکی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم کوئی سوال کرتے امی نے اس کو بھائی کے کمرے میں بھیج دیا۔ بھائی کے کان میں کچھ کہا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ جب امی واپس آئی تو نارمل انداز میں کہنے لگیں کہ میں اتنی دور سے آئی ہوں، نہ سلام نہ دعا نہ کوئی پانی شربت کا ہی پوچھ لو۔ میری چھوٹی بہن ہے، کوئی مہمان ہے یا کوئی رشتہ دار؟ میں نے پوچھا، جبکہ امی کا اسے بھائی کے کمرے میں بھیجنا کچھ عجیب تھا۔ ہم سب سے تعارف بھی نہیں کروانا، آخر چل کیا رہا تھا؟ آپ کہاں تھیں؟ ہم پریشان ہو رہے تھے، فون بھی بند تھا، آپ کچھ بولتی کیوں نہیں ہیں؟ امی خاموش اور پریشان لگ رہی تھیں۔ میرا سر نہیں کھاؤ، جب سے آئی ہوں تم کسی عذاب کی طرح میرے سر پر سوار ہو گئی ہو۔ ہم سب حیران رہ گئیں، پر امی تو صرف پوچھ رہے ہیں امی کیوں؟ کیونکہ ہمیں فکر ہو رہی ہے۔ امی نے کہا تم سب میری فکر نہیں اپنی فکر کرو، اور جاننا چاہتی ہو وہ لڑکی کون ہے؟ ہم سب متوجہ تھیں، وہ تمہاری بھابھی ہے۔ ہم سب حیران تھیں، اور خبردار جو اس کے کمرے کی طرف گئی یا اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھنا۔ امی نے اتنا تو چلا کے ہی کہا تھا کہ اگر وہ لڑکی واقعی ہماری بھابھی تھی تو امی کی آواز اس نے بھی سن لی ہوگی۔ امی خود اپنے کمرے میں چلی گئیں، ہم سب کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ کہاں تو سوچا تھا کہ بھائی کی شادی ہوگی، انجوائے کریں گے، کہاں امی جو لڑکی کو دیکھنے گئی تھیں بھابھی کو ساتھ لے آئی اور اب ہمیں پوری بات بھی نہیں بتا رہی تھی۔ شام ہوئی تو میں اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی تھی، یہی سب سوچ کر پریشان تھی، جب مش نے اوپر سے دیکھا ہمارے گھر کی دیوار کے ساتھ کوئی آدمی کھڑا تھا جس کا رخ سڑک کی طرف تھا۔ نہ وہ کہیں جا رہا تھا نہ کسی سے بات کر رہا تھا، بس چپ چاپ ہاتھ کمر پر باندھے کھڑا ہوا
اور اس سے کچھ فاصلے پر اس کی گاڑی بھی کھڑی تھی، جو کافی بڑی اور مہنگی والی گاڑی تھی۔ پتہ نہیں وہ کون تھا، پر شاید وہاں کھڑے ہو کر کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ خیر ابھی تو میں خود بہت پریشان تھی، امی بھی کافی پریشان تھیں، پر کچھ بتا نہیں رہی تھیں۔ انہوں نے تو ہم کو بھائی سے بھی اس موضوع پر بات کرنے سے منع کیا تھا، بلکہ یہاں تک بھی کہا تھا کہ اس گھر میں جو ہو رہا ہے ہونے دو، تم سب اپنے کام سے کام رکھو اور زیادہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو بہت پریشان اور حیران تھیں۔ ہم سب بہنیں بیٹھ کر تبصرے کر رہی تھی۔ آخر کیا ہوگا، کسی بہن کا کہنا تھا لگتا ہے امی کو لڑکی پسند نہیں آئی، لیکن مجبوری میں ساتھ لے آئی ہے، اسی لیے اب اسے گھر میں رکھ کر غیروں کی طرح اس پر ظلم کریں گی۔ تو کسی بہن کا کہنا تھا کہ لڑکی لگتا ہے بہت زیادہ پردے دار ہے، کسی کو اپنی شکل نہیں دکھانا چاہتی، لیکن میں نے اسے کہا اگر کوئی شرعی پردہ بھی کرتی ہو تو اس کا عورت سے پردہ نہیں ہوتا، وہ تو ہمارے سامنے بھی نہیں آ رہی ہے۔ میرے دماغ میں یہ بات آ رہی تھی کہ شاید بھائی نے وہاں پہلے شادی کر لی تھی۔ امی غصے میں اس لڑکی کو ساتھ تو لے آئی ہیں، لیکن اب انہیں خود سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کریں، کیونکہ ابھی تو محلے والے مہمانوں نے، دوستوں نے بھی سوال کرنے تھے، ہمارے رشتہ دار نہیں تھے، اور کچھ دوست اور محلے دار تھے جن کے ساتھ رشتہ داری سے بھی زیادہ تعلق تھا۔ ان لوگوں کو کیا جواب دیتے؟ یوں تو بھائی ہمیشہ دوسرے شہر میں ہی رہا تھا، وہاں پر پڑھائی کرتا تھا، پھر وہی کام بھی کرنے لگا، لیکن پھر بھی ہم سب بہنوں کو بہت پیار کرتا تھا، وہ بھی کچھ نہیں بتا رہا تھا۔ امی بھی ابھی سے بات کرنے سے منع کر رہی تھیں اور خود بھی بہت زیادہ پریشان تھیں۔ ہمارے گھر میں PTCL کنیکشن لگا ہوا تھا، لیکن میں نے اپنے کسی دوست کو کال کرنے کے لیے جب فون ملایا تو فون نہیں مل رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ خراب ہو گیا ہے۔ امی نے کہا نہیں، میں نے اس کا کنیکشن ختم کر دیا ہے، اب ضرورت نہیں ہے۔ میں حیران تھی کہ اگر گھر میں ایک سہولت ہے تو اس کو ختم کیوں کروا دیا ہے؟ اس کا تعلق بھی بھابھی کے ساتھ تو نہیں تھا کہیں؟ یہ سب کچھ میری ماں نے تو نہیں کروایا؟ وہ اپنے کسی رشتہ دار کو فون نہ کر سکیں؟ کیا میری ماں کا ارادہ واقعی اپنی بہو کو ٹارچر کرنے کا تھا؟ یہ بات تو سمجھ سے باہر تھی کہ اچانک سے فون سے باہر بھی کہیں نہیں جانے دیتی تھی۔ ہم سب کی پڑھائی تو مکمل ہو چکی تھی، لیکن میری چھوٹی بہن کے کچھ پریکٹیکل رہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی۔ بہن کا کہنا تھا اگر میں پریکٹیکل میں فیل ہو گئی تو پوری طرح فیل ہو جاؤں گی۔ امی کا کہنا تھا میری ایک دوست ہے، اس کو کہہ کر پریکٹیکل کے نمبر لگا دوں گی، باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم پہلے محلے میں جاتے تھے، وہاں پر بھی ہمیں جانے نہیں دے رہی تھی۔ بھابھی کو اس گھر میں آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا، وہ بھی کمرے کی قیدی بن کر بیٹھی تھیں، ان کو بھی کسی بات کی پرواہ نہیں تھی، باہر نکلنے کا بھی شوق نہیں تھا۔ بھائی بھی اس کمرے میں نہیں جاتے تھے، لیکن جہاں پر اتنی ساری باتیں عجیب و غریب تھیں، وہیں پر یہ بات بھی عجیب تھی کہ ہمارے گھر میں ویسے تو روٹین میں کھانا بنتا تھا، ہم لوگ ساری بہنیں ہی دال سبزی کھانے کی بہت شوقین تھیں، لیکن آج کل گھر میں مرغ سلیم بن رہے تھے، اور وہ بھی صرف بھابھی کے لیے، جو بھابھی کے کمرے میں امی خود لے کر جایا کرتی تھیں۔ بھابھی شاید سبزی بالکل بھی نہیں کھاتی تھی۔ ایک طرف ہمیں یہ لگتا تھا کہ امی بھابھی پر دائرہ تنگ کر رہی ہیں، پر دوسری طرف وہ بھابھی کے اتنے ناز نخرے کیوں اٹھا رہی ہیں کہ جو وہ منگواتی ہیں ان کو وہی دینا ہوتا تھا۔ امی کو ہمارے پر بھروسہ نہیں تھا کہ تم لوگ اچھا کھانا نہیں بناتی، اس لیے وہ خود بھابھی کے لیے کھانا ناشتہ بنایا کرتی، اور کبھی کبھی ان کا موڈ ہوتا تو کچھ باہر سے بھی آ جاتا۔ ایک دن میں اور امی بہن کے پاس چلے گئے، ہم لوگ تنگ آ گئے۔ ہم نے کہا کہ اس گھر میں ہو کیا رہا ہے، آپ ہمیں کچھ بتائیں گی یا نہیں؟ یہ لڑکی کون ہے جو اچانک سے ہمارے گھر آ گئی ہے، اب ایک کمرے میں رہ رہی ہے؟ آپ کہتی ہیں وہ ہمارے بھائی کی بیوی ہے، ہمیں اس کی شکل تک نہیں دیکھنے دیتی۔ آپ نے بھائی کی شادی کیسے کروا دی، ہمیں کیوں نہ بتایا؟ وہاں جا کر ابھی فون بھی بند کر لیا۔ آخر میں سب کچھ ہو کیا رہا ہے؟ امی کو بھی پتہ تھا، ان کو ہمارے کہا کہ تیرا بھائی پہلے ہی اس لڑکی سے شادی کر کے بیٹھا تھا اور مجھے صرف جھوٹ بول کر بلایا۔ اس لڑکی کے گھر والوں کے ساتھ بھی کوئی مسائل چل رہے تھے، اب وہ اس کو جان سے مارنا چاہتے ہیں، اور ان کو نہیں پتا کہ ہم اسے لے کر آئے ہیں، اس لیے یہ کہیں باہر نہ جائے اور کسی کو اپنی شکل نہ دکھائے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، اسی لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ پر مجھے امی کی بات بہت عجیب لگی۔ میں نے کہا کسی کو شکل نہیں دکھانے والی بات تو سمجھ آ گئی، ہمیں تو شکل دکھا سکتی ہے، ہمارے گھر میں آ گئی ہے، اگر اتنی بڑی مشکل ہے تو ہم اس کا ساتھ دیں گے، وہ اب ہمارے گھر کی فرد ہے، لیکن آپ تو اسے اس طرح سے چھپا چھپا کر رکھ رہی ہیں جیسے ہم اس کے دشمن ہیں۔ کیا یہ گھر میں آپ نے کرفیو لگا دیا ہے، فون کٹوا دیا، ہمیں کہیں باہر نہیں جانے دے رہی؟ ان کا کہنا تھا انہی لوگوں کی وجہ سے گھر سے باہر نہیں جانے دے رہی، کیا پتا وہ بدلہ لینے کے لیے تم میں سے کسی کو اغوا کر لے۔ یہ بات مجھے ٹھیک لگ رہی تھی، آج کل لوگ کچھ بھی کر سکتے تھے، شاید اسی لیے امی پریشان بھی تھیں، لیکن میں نے ان کو کہا کہ ہماری بھابھی ہے، ہم کو ان سے ملنے تو دیں۔ امی کا کہنا تھا کہ تم لوگ فکر نہیں کرو، میں ان لوگوں کو اس سے ضرور ملواؤں گی۔
لیکن ابھی میری بات کو سمجھو، میرے حالات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں بہت پریشان ہوں، تمہارا بھائی بھی بہت پریشان ہے۔ وہ اس لڑکی سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن کافی سارے مسئلے مسائل چل رہے ہیں۔ ہم کو ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہوگا، نہیں تو بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ آج کل پسند کی شادی کے معاملے میں لوگ کس حد تک چلے جاتے ہیں، بدلہ لینے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے۔ اس لیے بس یوں سمجھو کہ تمہارے بھائی نے اپنے ساتھ ہمیں بھی ایک مصیبت میں ڈال دیا ہے، پر اس مصیبت کو اکیلا نہیں چھوڑنا، کیونکہ وہ ہمارا اپنا ہے۔ امی نے ادھر ادھر کی باتیں جوڑ کر ہمیں مطمئن کر دیا۔ ہم بھی مطمئن ہو گئے، لیکن امی آج کل خود بہت پریشان تھیں۔ ایک دن تو چکر کھا کر گر گئیں۔ ڈاکٹر کو بلایا تو اس نے کہا ان کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہو چکا ہے، انہیں کوئی ٹینشن ہے۔ میں نے امی کو کہا اتنی بھی ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے، اپنی طبیعت کیوں خراب کر رہی ہیں؟ امی راتوں کو سو نہیں پاتی تھیں، اٹھ اٹھ کر روتی بھی رہتی تھیں۔ گھر کے ماحول سے ہم لوگ بہت تنگ آ گئے تھے، ایسا لگتا تھا کسی نے ہمیں نظر بند کر دیا، کہیں جا نہیں سکتے تھے، کسی کو فون نہیں کر سکتے تھے۔ ایک دن بالکنی میں کھڑے ہو کر میں اور بڑی بہن چائے پی رہے تھے، جب میں نے پھر سے اس آدمی کو دیکھا جو ہمارے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ میں نے اپنی بہن کو بتایا میں نے اس سے پہلے بھی اس کو دیکھا تھا۔ میری بہن کا کہنا تھا کہ پہلے تو شاید اتفاق سے کھڑا ہوگا، شاید کسی کا انتظار کر رہا ہوگا، لیکن آج یہاں پر کیوں کھڑا ہے؟ میں نے کہا دیکھو اس کے پاس کتنی بڑی گاڑی ہے، پر یہاں پر اس طرح کھڑا ہے جیسے کوئی چوکیداری کھڑا ہوتا ہے۔ وہ بالکل ہمارے گھر کی دیوار کے ساتھ کھڑا تھا، بلکہ اس جگہ پر موجود تھا کہ اگر کوئی باہر نکلتا تو اس کو فوراً دیکھ سکتا تھا۔ میری بڑی بہن نے کہا کہ بھائی کو جا کر بتاتے ہیں، وہ جا کر اس سے بات کرے گا، اس کا کیا کام ہے؟ ہمارے گھر کوئی وائی فائی بھی بند ہوا ہے، ویسے بھی اس انسان کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ وہ کسی کا وائی فائی لینے کے لیے وہاں پر کھڑا ہوگا۔ میں نے کہا نہیں، بھائی کو نہیں بتانا، نہیں تو کوئی جھگڑا نہ ہو جائے، پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ ساری رات وہاں پر موجود ہوتا تھا۔ رات ہوتی تو گاڑی کے اندر سو جاتا، نہیں تو ادھر ادھر پھرتا رہتا یا پھر کھڑا ہو جاتا اور بار بار کسی سے فون پر بات بھی کرتا تھا۔ اس گھر میں کیا ہو رہا تھا؟ میں نے اپنی بہن کو کہہ دیا، لگتا ہے کہ اس لڑکی کو امی کو بیوقوف بنانا آ گیا ہے، ہمیں اس سے بات کرنی چاہیے۔ امی سے کہتے ہیں کہ ہمیں کمرے میں جانے دو، وہ ہم سے بات کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ اگر یہی معاملہ ہے تو ہم بھی اس گھر کے لوگ ہیں، کوئی محلے والے تو نہیں ہیں جو ہم کسی کو کچھ بتا دیں گے۔ امی سے پھر سے بات کی، لیکن امی نے ہماری کوئی بات نہیں سنی۔ پھر کہنے لگیں کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری بھابھی سے تمہیں ملوا دوں گی، پر تم لوگوں کو الٹی سیدھی کوئی بات نہیں کرنی۔ بڑی بہن کو کہا آج رات تم اپنی بھابھی سے مل لینا۔ میں نے کہا ہم سارے ایک ساتھ کیوں نہیں جا سکتے؟ تو امی نے کہا میں جتنا کہہ رہی ہوں اس طرح کرو، نہیں تو تمہاری اتنی بات بھی نہیں مانوں گی۔ میری بڑی بہن نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس نے کہا کہ مجھے جانے دو، دیکھنے تو دو کہ کیسی لڑکی ہے، کم سے کم امی مان تو گئی ہیں، میں پتہ کرتی ہوں، اس سے ٹھیک سے بات کرتی ہوں، پوچھتی ہوں کہ کیا معاملہ ہے، دیکھتے ہیں کہ دونوں کے درمیان بیان مل رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ اگر یہ جھوٹ بول رہی ہوئی تو ان کے بیان آپس میں نہیں ملیں گے۔ عجیب لگ رہا تھا، اپنے گھر میں جاسوسی کرنی پڑتی تھی، لیکن کیا کرتے؟ میری بڑی بہن رات کو کمرے میں چلی گئی، میں اس کا انتظار کرتی رہ گئی۔ مجھے لگا تھوڑی دیر بعد واپس آ جائے گی، ظاہر ہے اس نے وہاں پر میری باقی بہنیں بھی تھیں، انہوں نے بھی سونا تھا، میرا بھائی بھی کمرے کے اندر تھا۔ تھوڑی دیر بعد میری آنکھ لگ گئی، اچانک سے میں جاگی تو صبح کے 4 بج رہے تھے۔ میری بڑی بہن کمرے، کیا وہ اندر سو گئی ہے؟ میں باہر گئی تو بھائی صبح نماز پڑھنے کے لیے نکل کر جا رہا تھا، میری بہن شاید اندر تھی۔ 2 گھنٹے بعد وہ باہر آئی، اس نے عجیب سی شکل بنا رکھی تھی، اس کی آنکھوں سے لگ رہا تھا کہ وہ ساری رات روتی رہی ہے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ خیریت ہے، جواب بھی نہیں دے رہی تھی، کسی چھوٹے بچے کی طرح رو رہی تھی۔ کمرے میں چلی گئی، کمرے میں اس کے پیچھے گئی تو وہ باتھ روم میں چلی گئی، باتھ روم سے اس کے رونے کی آواز آنے لگی۔ میں تو حیران رہ گئی کہ یہ بھابھی سے ملنے کے لیے گئی تھی، کہ بھابھی نے اس کو ساری رات کسی کام پر لگا رکھا تھا، یا اس کی ساری رات باتیں سناتی رہی ہیں، یہ اس طرح سے کیوں رو رہی ہے؟ میری بہن کی حالت ایسی ہو گئی، وہ کچھ بھی بتا نہیں پا رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھنے کی ہر ممکن کوشش کی، میں نے اسے اس کے بابا کی قسم دی، پر وہ اس طرح خاموش تھی جیسے اس کی زبان ہی بند کروا دی گئی تھی۔ اگلی رات امی نے دوسری بہن کو اندر بھیج دیا، امی بھی بہت زیادہ پریشان تھیں، دوسری بہن بھی ساری رات کمرے میں ہی تھی، بھائی بھی اندر، اس کی حالت بھی پہلے جیسی بہن جیسی ہو گئی تھی، جیسے دونوں ہی گونگی ہو گئی ہوں۔ تیسرا نمبر میرا تھا، میں نے جانا تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دونوں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں نے ان کو اتنی باتیں سنائیں، بری بری باتیں بھی سنائیں کہ بتا دو مجھے اندر کیا ہوا ہے، آج امی نے مجھے بھیج دینا ہے، کیا تم لوگ یہ چاہتی ہو اگر تم لوگوں کے ساتھ کچھ ہوا ہے تو میرے ساتھ بھی ہو جائے، لیکن تم لوگوں کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ وہ کمرہ ہے اس گھر کا جہاں ہمارا بھائی رہتا ہے، کوئی دوزخ تو نہیں ہے؟ تو میری بڑی بہن کے منہ سے نکل گیا دوزخ ہی ہے۔ میں حیران رہ گئی، ایسی باتیں کیوں کر رہی ہے امی؟ کیا کر رہی ہیں اس گھر میں؟ آخر ہو کیا رہا ہے؟ سب کچھ بہت زیادہ الجھ گیا تھا، شاید یہی طریقہ تھا
کہ میں بھی اندر جاتی اور پتہ کرتی کہ اندر کیا ہو رہا ہے، پر دونوں کی حالت دیکھ کر مجھے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ امی نے مجھے کہہ دیا کہ جاؤ اندر۔ میں نے کہا اندر کچھ، میں کچھ بولنے لگی۔ امی نے مجھے کہہ دیا کہ جاؤ اندر۔ میں نے کہا اندر کچھ، میں کچھ بولنے لگی تھی۔ انہوں نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ انہوں نے کہا اگر کوئی سوال کیا تو میں تمہیں کچھ بھی نہیں بتاؤں گی۔ میں تو کچھ جاننا چاہتی تھی، اس لیے میں خاموش ہو گئی۔ میرے دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا، میں ابھی تک اس سارے معاملے پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ مجھے پتہ تھا جو کچھ بھی ہو رہا ہے بہت زیادہ غلط ہے۔ اس گھر میں اچانک سے ایک لڑکی آتی ہے، کسی کو اپنا چہرہ نہیں دکھا رہی، میری ماں کا پریشان چہرہ، بار بار ٹینشن سے بیمار ہونا، میرا بھائی بے بس لوگوں کی طرح پھر رہا تھا۔ میری 2 بہنیں اس کمرے میں رات گزار کر آئی تھیں، اب ان کی حالت ایسی تھی جیسے ان کے ساتھ کوئی بہت بڑا ظلم ہو گیا ہو۔ میں کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میرے بھائی نے دروازہ بند کر دیا، میری بھابھی بھی وہاں موجود تھی، دیکھنے میں کافی خوبصورت لگتی تھی، پر اس کے بعد جو وہاں ہوا اس کی مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی۔ اس کمرے میں ایک اور شخص بھی موجود تھا جس کو میں نے اس سے دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں ایک مولوی صاحب داخل ہو گئے، کہنے لگے نکاح کی رسم شروع کرتے ہیں۔ میں حیران رہ گئی، یہ میری اس سے شادی کروا رہے تھے۔ میں نے کہا میں نہیں کروں گی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آپ یہاں پر ہیں پھر بھی یہ سب کر رہے ہیں، آپ یہاں پر کھڑے ہیں، یہ آدمی کون ہے؟ میں نے بھائی سے کہا، میں تو جانتی نہیں تھی، اس سے نکاح کیسے کر سکتی تھی؟ تب وہ آدمی بولا کہ چپ چاپ بیٹھی رہو، نہیں تو تمہارے بھائی کو جان سے مار دیں گے اور تمہاری ماں کو بھی۔ میں اس آدمی کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی، نکاح کی تیاری ہونے لگی۔ میری بھی حالت عجیب ہو رہی تھی، یہ کون تھا جس کے ساتھ میرا نکاح کروایا جا رہا تھا، اور یہ عورت اس بات پر اتنا مسکرا کیوں رہی تھی؟ میں نے اپنے ایک دوست کو پہلے ہی کہہ رکھا تھا کہ میں تمہیں صرف میسج میں مدد لکھ کر بھیجوں گی، تم فوراً میرے گھر آ جانا۔ اس کا بھائی پولیس میں تھا، اس نے CSS کے پیپرز دیے تھے اور ابھی ڈیوٹی پر آیا تھا۔ میں کوئی اتنی پاگل نہیں تھی کہ تیار ہیلپ کا میسج میں نے پہلے ہی ٹائپ کیا ہوا تھا جس کو میں نے سینڈ کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد پولیس کی گاڑی کی آواز آئی، وہ لوگ بھی حیران ہو گئے۔ پولیس کی گاڑی اندر آ گئی، انہوں نے آ کر مجھ سے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا انہیں پکڑ لیں، یہ میرا زبردستی نکاح کروا رہے ہیں اور ہمیں اس قید میں قید کر رکھا ہے۔ میں نے بتایا کہ باہر بھی ایک آدمی کھڑا ہے جو ہمارے گھر پر نظر رکھتا ہے۔ ہمارے گھر کا وائی فائی ٹیلی فون بند ہو چکا ہے، ہم لوگوں کو کسی نے نظر بند کیا ہوا ہے۔ معاملہ پھر بگڑ گیا، میرے بھائی کے تاثرات بھی اچانک سے بدل گئے، وہ الرٹ ہو گیا۔ امی ابھی بھی پریشان نظر آ رہی تھیں، مجھے کہہ رہی تھیں کہ تم نے کیا کر دیا، اب ہمارے ساتھ بہت برا ہوگا۔ وہ لڑکی جو میرے بھائی کی بیوی بنی بیٹھی تھی اور جس شخص کے ساتھ میری شادی کروا رہے تھے، وہ دونوں آپس میں بہن بھائی تھے، ان دونوں کو پکڑ لیا، پر پولیس نے انہیں ہاتھ تک نہیں لگایا کیونکہ وہ کسی بہت بااثر آدمی کی اولادیں تھیں۔ میری ماں ہی تھی جو سب کچھ بتا سکتی تھی کیونکہ اسے سب کچھ پتہ تھا، وہی اس عورت کو گھر میں لے کر آئی تھی۔ میری ماں کا کہنا تھا میں ایک بہت بڑے خاندان کی بہو تھی، لیکن میرا قصور یہ تھا کہ میں نے پسند کی شادی کی اور بیٹیاں پیدا کیں۔ میری 5 بیٹیاں پیدا ہوئیں تو ان لوگوں نے مجھے گھر سے نکال دیا، میری بیٹیوں کو جان سے مارنا چاہتے تھے۔ وہ بیٹیاں میرے پاس تھیں، 3 کو میں نے گھر سے بھاگ جانے کو کہا، یعنی میں خود ہر رات خواب آیا کرتا تھا، وہ خواب نہیں تھا، میرے بچپن کی ایک یاد تھی جب میں نے اپنی بہنوں کو اٹھائے جان بچانے کے لیے بھاگی تھی کیونکہ آدھی رات کو ہمارے پر حملہ ہو گیا تھا۔ میرے بابا اس دنیا سے چلے گئے، جس گاڑی والے سے ٹکرائی تھی وہ بہت زیادہ امیر آدمی تھا جس کو میں اپنا باپ سمجھتی آئی تھی، وہ ہمیں گھر لے آیا، اس نے ہمیں بچایا، میری ماں سے شادی کی، اور میرا بھائی اسی میں سے پیدا ہوا تھا، پر وہ بہت زیادہ بیمار انسان تھا کیونکہ اسے کینسر تھا۔ وہ بھی کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس کی جائیداد ضرورت مند لوگوں کے پاس چلی جائے۔ اس نے میری ماں سے شادی کر لی، ہم اس کے وارث بن گئے، وہ خود اس دنیا سے چلا گیا اور ساری دولت ہمارے حوالے ہو گئی۔ میرے بھائی کو ٹارگٹ کیا گیا، ہمارے دشمنوں کی بیٹی نے ہمارے بھائی کے ساتھ محبت کا کھیل رچایا اور نکاح کر لیا، اس گھر میں آ گئی۔ جب نکاح کر لیا تو اس نے بتایا وہ تو دشمن کی بیٹی ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مل کر ہم سب کو اس گھر میں بند کر دیا۔ وہ جو آدمی باہر کھڑا تھا اس لڑکی کا باڈی گارڈ تھا اور یہ بدلہ لینے کے لیے ہم سب کی شادی اپنے خاندان میں کروانا چاہتی تھی۔ جس سے ہماری شادی ہو رہی تھی وہ ہمارے کزن تھے، پر ہمیں خوش نہ رکھ سکتے تھے بلکہ ہمیں ذلیل کرتے، کیونکہ میری ماں کی ساس کا کہنا تھا اس عورت نے میرے بیٹے کو ورگلایا تھا، اسے ساتھ لے گئی، پھر وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ میں اس کو کبھی سکون نہیں لینے دوں گی۔ ہم بدلہ لینے کے لیے ہمیں حویلی میں لے جانا چاہتے تھے جو ایک دوزخ تھی، اور یہ لوگ ہم پر ظلم کرتے۔ میری 2 بہنیں اس کمرے میں آئیں، ان کے ساتھ بھی زبردستی نکاح کیا گیا، سب کچھ پتہ چل گیا تھا۔ ایک مفتی صاحب کو بلا لیا گیا، انہوں نے کہا زبردستی نکاح تو ہوتا ہی نہیں، انہوں نے لڑکوں پر دباؤ ڈالا، انہوں نے میری بہنوں کو طلاق دے کر اپنے نکاح سے آزاد کروایا۔ اس کے بعد میرے بھائی نے اس لڑکی کو طلاق دے دی۔ وہ بہت بااثر لوگ تھے، پولیس ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی تھی،
پر میں بھی خوش قسمت تھی، میری دوست جس پولیس والے کو گھر لے کر آئی تھی وہ کمشنر تھا۔ انہوں نے نہ جانے کس قسم کی دھمکیاں دی تھیں کہ تمہاری بہنوں کو اغوا کر لیں گے، جان سے مار ڈالیں گے، تم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور جانے کیا کیا۔ یہ سب کچھ پرانی نفرت تھی جو ابھی تک ختم نہیں ہو رہی تھی، لیکن یہ لوگ اب کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ہمیں اب عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، جیسے پلٹ کر وار ضرور کریں، لیکن یہ لوگ اب کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ہمیں اب عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، جیسے پلٹ کر وار ضرور کریں گے، پر پولیس نے ان کو روک دیا۔ ہمیں مشورہ دیا کہ ہم یہاں سے سب بیچ کر چلے جائیں، کیونکہ اس طرح کے لوگوں کے تعلقات ہوتے ہیں، اور پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے کام میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پتہ چلتا ہے اب سب کی قسمت اچھی تھی جو وقت پر آپ نے ہم سے رابطہ کیا، اور میں ایسا انسان تھا جو ان سے ڈرتا نہیں، لیکن واقعی ان لوگوں کے تعلقات ہیں، اسی لیے آپ یہ گھر چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں۔ ہم نے ایسا ہی کیا، گھر بیچ دیا، دوسرے شہر میں شفٹ ہو گئے۔ عجیب بات ہے، ابھی بھی ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ کتنے سال گزر گئے، سب کچھ ٹھیک ہے، میری 2 بہنوں کی شادی ہو گئی، ماں نے ایسے رشتے تلاش کیے کہ میری بہنوں سے شادی کر کے وہ لوگ انہیں اپنے ساتھ باہر کے ملک لے گئے۔ میری ماں کہتی ہے کہ میں نے اپنی بیٹیوں کے رشتے ایسی جگہ کرنے ہیں جہاں پر لڑکے ان سے شادی کریں، پھر ان کو اپنے ساتھ وہاں یہ لوگ محفوظ رہیں گے۔ میری شادی بھی ہونے والی ہے، میرا رشتہ جس گھر سے آیا ہے وہ لڑکا دبئی میں ہوتا ہے، اس نے شادی کے 2 ہفتے بعد ہی مجھے اپنے ساتھ لے جانا ہے۔ ہمیں اس نفرت سے نہ جانے کب تک بھاگنا پڑے گا، پر اللہ کا شکر ہے ابھی سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ نے چاہا تو آئندہ بھی سب کچھ ٹھیک رہے گا۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جیسے کبھی کسی کی بے انتہا محبت دیکھ کر ہم لوگ حیران رہ جاتے ہیں، کیا واقعی کسی سے اتنی محبت کوئی کر سکتا ہے؟ اس طرح کبھی کبھی نفرت بھی ہمیں حیران کر دیتی ہے کہ کیا کوئی کسی سے اتنی نفرت کر سکتا ہے۔ میں نے اپنی دادی کو تو نہیں دیکھا تھا، لیکن مجھے یقین ہے وہ کوئی اچھی عورت نہیں ہوگی جو ہمیں چین سے رہنے بھی نہیں